کہ بھئی ہنگو میں اور بنو میں لوگ بجائے کہ ڈی سی کے دفتر جائیں تو وہ طالبان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ افغان طالبان کے پاس بھی لوگ جاتے تھے کیونکہ گاؤں میں تو ان کا کنٹرول ہوتا تھا نا جب یہ جنگ کے دوران۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ مجھے فیلڈ مارشل کی اس میں ہیلپ چاہیے، تو پھر کسی نے کہا کہ اگر پاپولیشن گروتھ کو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں روک سکتی تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جو بی ایل اے کی سپورٹ ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون سے پس پردہ عوامل ہیں جو بی ایل اے کو اتنا پش کر رہے ہیں؟ تو ٹی ٹی پی نے میرے خیال میں شفٹ کیا ہے کہ پہلے سے سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو ہے، اور بلوچستان ایسا صوبہ ہے ہمارا پاکستان کا، جغرافیائی حیثیت سے بھی ان کی بڑی اہمیت ہے، دو ممالک کے ساتھ سرحدیں ہیں، اور اکنامک وہ چونکہ سی پیک کا بھی ایک سینٹر کہہ سکتے ہیں، آپ کا گوادر جو ہے وہ ایک مین اس کا ایلیمنٹ ہے ہمارے سی پیک کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں اسامہ ہوں اور ہم آج ایک بار پھر بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے طاہر خان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پچھلے ایک ہفتے کے دوران کم و بیش کوئی 5 کے قریب بڑے حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور ان حملوں میں ایک تو جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں، 42 کا تو حکومت نے اعتراف کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ ہوں گی، اور کچھ عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ دوسری جو اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اب اپنی موجودگی جو ہے وہ کے پی کے بعد بلوچستان میں بھی دکھا رہی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی موجود ہے، شاید جماعت الاحرار کو دکھانے کے لیے ان کو، کیونکہ جماعت الاحرار نے کراچی اور باقی جگہوں پر حملے کیے اور وہ اب ان سے الگ ہیں، تو ٹی ٹی پی بھی دکھانا چاہتی ہے کہ وہ بھی کے پی کے سے نکل کر یہ حملے کر سکتی ہے۔ ایک تو کچھ ان حملوں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کہاں کہاں ہوئے، اور دوسرا اب یہ کتنا بڑا تھریٹ بنتا جا رہا ہے اسپیشلی بلوچستان کے تناظر میں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کے آخری سے شروع کروں گا۔ تھریٹ بالکل اس لیے بن گیا ہے، پہلے سے بھی تھا، لیکن آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ یہ والی جو چند دنوں میں حملے ہوئے ہیں اس کی شاید وہ شدت جو ہے وہ اس طرح ماضی میں ایک ان علاقوں تک محدود ہوتی تھی جو زیادہ تر بلوچ میجارٹی کے لوگ ہیں۔ یہ جو 2 حملے ہوئے ہیں، ایک زیارت کا اور دوسرا یہ جو کوئٹہ کے قریب وہ جو سیاحتی علاقہ ہے ہانا، وہ اوڑک ہے اس طرح کا جو نام ہے، تو زیارت میں جو آبادی ہے 99.05% پشتون ہے، یعنی 100% پشتونوں کے، اور نسبتاً پرامن علاقہ رہا ہے۔ ہاں اس حملہ بالکل وہاں ہوئے ہیں 2013 میں، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو وہ ہے ریزیڈنسی ہے اس پہ حملہ ہوا، اور گزشتہ سال 2025 میں بھی ایک حملہ ہوا تھا اسی پولیس والے پہ، لیکن یہ بڑا حملہ تھا۔ تو میرے خیال میں آپ کی بات یہ درست ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو فوکس تھا وہ خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا پہ پھر جو قبائلی اضلاع بھی ہیں، ملاکنڈ کے کچھ ایریاز ہیں، تو ان کا فوکس یہی، کیونکہ وہ افغان بارڈر کے قریب تھے، تو انہوں نے میرے خیال میں اسٹریٹجی میں تھوڑی سی شاید شفٹ لائی ہے کہ بلوچستان میں پہلے سے جو علیحدگی پسند ہے وہ گروپ سے، تو وہ پہلے سے وہ سیکیورٹی معاملات وہاں پر تھوڑے سے ہے، ایشو ہے، تو یہ موقع ہے کہ کیونکہ ریاست کے خلاف جب کوئی لڑتا ہے ان کے نظریات میں اگر بہت فرق بھی ہو، کیونکہ بلوچ گروپ سیکولر ہے، یہ اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے ہیں، تو اگر دونوں، لیکن کبھی کبھی یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، کوارڈینیشن ان کی ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی یہ ٹی ٹی پی والے جو صحافیوں کو خبریں بھیجتے ہیں، تو جب پہلے حملے ہوتے تھے بلوچستان میں، یہ بلوچ گروپ جب کرتے تھے تو کبھی کبھی وہ ان کی خبریں بھی شیئر کرتے تھے اپنے سسٹم سے، حالانکہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اکثر پاکستان سے باہر ہی آپریٹ ہوتے ہیں، تو بڑی وہ کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی نے میرے خیال میں شفٹ کیا ہے کہ پہلے سے سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو ہے، اور بلوچستان ایسا صوبہ ہے ہمارا پاکستان کا کہ جغرافیائی حیثیت سے بھی ان کی بڑی اہمیت ہے، 2 ممالک کے ساتھ سرحدیں ہیں، اور اکنامک وہ چونکہ سی پیک کا بھی ایک سینٹر کہہ سکتے ہیں، آپ کا گوادر جو ہے وہ ایک مین اس کا ایلیمنٹ ہے ہمارے سی پیک کا، پھر وہاں پر یہ سینڈک پروجیکٹ لیے، پھر یہ جو سونے والا ہے، تو وسائل کی وہ ایک خزانہ ہے آپ کا،
صرف ان کو سیکیورٹی چاہیے، وہ ایکسپلوریشن ہو ان چیزوں کی. تو اس وجہ سے ٹی ٹی پی نے اب میری نظر میں فوکس کیا ہے بلوچستان پہ کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل کو بڑھائیں، مشکلات کو بڑھائیں، اور یہ بھی شاید ثابت کرے کہ ہم مطلب ہے کہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ادھر سے جا کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے فوکس تھوڑا سا بلوچستان پہ کیا، اور یہ حکومت کو اب دیکھنا پڑے گا فورسز کو کہ کس طریقے سے اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرے، کیونکہ وہاں شکایت ہے لوگوں میں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اسٹریٹجی ہے بلوچستان میں وہ اتنی مؤثر نہیں رہی. اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے اکثر لوگ گلا کرتے ہیں. مثلا آصف زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ بس میں جا کر وہاں بیٹھوں گا اور وہاں لوگوں کو سنوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن وہ تو نہیں ہوا نا. اس طرح کے ایک دفعہ وزیر داخلہ صاحب گئے تھے ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے اجلاس کر کے واپس آ گئے. بلاول بھٹو ایک دفعہ گئے پروجیکٹ کا افتتاح کر کے واپس آئے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا وہاں پہ. تو جب آپ جس طرح کے وہ خیبر پختونخوا والا صبح شام بولتا ہے ہر معاملے پہ، تو اس طرح تو یہ لیڈرشپ تو نہیں بولتی نا. چلو ان کا لیڈر تو جیل میں ہے، تو آپ کا لیڈر تو اقتدار میں ہے نا. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسئلے ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایشو سیکیورٹی اداروں کا ہے، لیکن جب پولیٹیکل لیڈرشپ کا اس طرح رول نہ ہو، مؤثر نہ ہو کچھ چیزوں میں، ہر چیز میں، تو پھر آپ کی آرمی تو نہیں آئے گی نا. جس طرح آج کسی نے لکھا ہے، میں ذہن سے بھی نکل گیا، کسی نے مطلب پاپولیشن گروتھ پہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا نا کہ مجھے فیلڈ مارشل کی اس میں ہیلپ چاہیے. تو پھر کسی نے کہا کہ اگر پاپولیشن گروتھ کو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں روک سکتی تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں یاد ہوں اسامہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا مردان میں، تو یہ پاپولیشن کنٹرول اس وقت سے ہے. ہم تو چھوٹے تھے، اسکولوں میں ہوتے تھے، لیکن وہ جو پوسٹر ہوتے تھے تو آپ اگر اسکول میں بھی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، ٹی وی اور فلاں انٹرنیٹ یہ چیزیں، لیکن پوسٹر میں تو الفاظ تو لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں نا. تو پاپولیشن کا مسئلہ تو پاکستان میں حل ہی نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے بلوچستان کی صورتحال اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے کہ جب آپ کا دشمن ایک ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ اب جناب یہ مشکل میں ہے، تو پھر دوسرا بھی جائے گا، تیسرا بھی جائے گا، چوتھا بھی جائے گا، اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. اچھا سر، جو ٹی ٹی پی کی حیثیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کا نظریہ ظاہر ہے، ان کی جنگ، وہ اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے ہیں. لیکن جو بی ایل اے ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ ایک تو تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت پڑھے لکھے اور ماڈرن لبرل لوگ ہیں، اور ان کے نزدیک جو ان کی جنگ ہے وہ علاقائی جنگ ہے، وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر نہیں ہے. اور جو اسلحہ بی ایل اے کے پاس ہے وہ انتہائی جدید، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ اسرائیلی اسلحہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ امریکن اسلحہ، انتہائی جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بی ایل اے کی سپورٹ ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون سے پس پردہ عوامل ہیں جو بی ایل اے کو اتنا پش کر رہے ہیں؟ پاکستان کا تو یہی موقف بہت پہلے سے ہے، اب بھی ہے، کہ ان کو باہر سے، بھارت سے سپورٹ ملتی ہے. اسلحہ کی میں آپ کو بات بتاؤں، اسلحہ جو ہے آج کل آپ کو اوپن مارکیٹ میں مل سکتی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ، لوگ کہیں گے نا کہ پیسہ ان کو پہاڑوں میں کیسے پہنچ سکتا ہے. اور اگر آپ کو مارکیٹ سے اسلحہ خریدنا ہے یا آپ نے کسی کو آرڈر کیا ہے اور وہ پہنچانا ہے، لوگوں کو طریقے آتے ہیں، تو اس کے لیے پیسہ تو آپ نے دینا ہے نا. لوگ کو پتہ ہے باہر جو ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو پیسے پہنچاتے ہیں. یہ طالبان نے جو 20 سال لڑائی لڑی ہے، تو ان کو بھی تو باہر سے جو ان کے سپورٹر ہوں گے یورپ سے بھی آتے ہیں. کیونکہ آپ کی سوچ، یہ جو داعش بن گئی تھی تو کتنے لوگ یورپ سے گئے تھے، یورپین خواتین بھی گئی تھی، مرد بھی گئے تھے، اور بعد میں پھر اس کی آتی تھی کہ یہ فرانس کا تھا، یہ بلجیم کا تھا، یہ ہالینڈ کا تھا. تو پیسے ان کو چینلز کا پتہ ہوتا ہے کہ آتے کہاں سے ہیں اور کیسے ریسیو ہوتے ہیں. اور اسلحہ ایک اور جو آپ نے کہا نا کہ یہ جوان اور یہ وہ، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات اور ہے جس کو ہمیں بالکل کلیئر کرنا چاہیے، اس کو اگر میں بات نہ کروں تو، کہ آپ سے نوجوان کیوں ناراض ہوا ہے. آپ سے یہ چلو یہ بھی لے تو ایک خاص مزاج کے لوگ ہو گئے، لیکن گوادر میں اگر جماعت اسلامی کا مولانا ہدایت الرحمان اٹھتا ہے اور حق دو تحریک گوادر شروع کرتا ہے، پھر وہ بلوچستان تک ایکسٹینڈ کرتا ہے، تو وہ تو اینٹی پاکستان تو نہیں ہے نا. مولانا اینٹی پاکستان تو نہیں ہے نا. اور اس کی اپیل پر پورا گوادر بیٹھتا تھا، پورا گوادر. پھر میں نے وہاں سنا جب خواتین آ کر بیٹھ گئی تھی
کہ گوادر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین آ کر بیٹھ گئی، اور ان کا ڈیمانڈ اسٹیٹ کے خلاف نہیں تھا، ان کا یہ تھا کہ یہاں پر جو ٹرالر آتے ہیں کراچی سے فشنگ کے لیے، تو یہ تو ہمارا حق ہے، یہاں پر ہزاروں کی پھر یہاں پہ اسپتال نہیں ہے، یہاں پر تعلیم کے مسائل ہیں، یہاں پر ہمیں چیک پوسٹوں پہ لوکل لوگوں کو 100 دفعہ چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب لوگ فیل کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ہمارے لوکل لوگوں کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں ہو رہا، تو پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسرے لوگ۔ ان کا مسئلہ جنون ہوتا ہے، لیکن جس نے بندوق اٹھائی ہے پھر لوگ اسے کہتے ہیں بھئی یہ آپ کے مسائل نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ اور پھر کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں نا لوکل سطح پہ کہ شاید وہ فیصلہ کر، جس طرح کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے نا کہ بھئی ہنگو میں اور بنو میں لوگ بجائے کہ ڈی سی کے دفتر جائیں تو وہ طالبان کے پاس جاتے ہیں، اور یہ افغان طالبان کے پاس بھی لوگ جاتے تھے، کیونکہ گاؤں میں تو ان کا کنٹرول ہوتا تھا نا جب یہ جنگ کے دوران۔ تو آپ نے اور لوگوں کو یہ احساس بھی دور کرانا ہے ہر طریقے سے کہ جو وسائل ہیں ان میں ان کا بھی حصہ ہے، اگر گیس وہاں سے نکلتی ہے تو مقامی لوگوں کو ملنی چاہیے، روزگار ان کو۔ چائنیز کا میں نے ایک صحافی جو ایس پی آر کور کرتا ہے، میں پرسوں سے پوچھ رہا تھا کہ یار بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس نے بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ باتیں کی، تو اس میں یہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگوں میں وہ احساس محرومی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو نا، لڑکیوں کا پاکستان میں بڑا کم تھا کہ وہ خود کو حملہ کریں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز، بالکل، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ ایک تو قومیت کا مسئلہ تو رہے گا، لوگوں کو آپ نے ایک غلط طریقے سے بولنا ہے کہ بھئی آپ کے وسائل پہ چینی آ گئے ہیں اور پنجابی آ گئے اور فلاں گیا ہے، فلاں گیا، تو وہ لوگوں کو اپیل ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان نوجوانوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کے مسائل تو خیر پورے پاکستان میں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جوان کیوں جا رہے ہیں؟ آج کل آپ کی بھی خواہش ہو کہ میں یہاں مجھے میرا فیوچر تو نہیں ہے نا، یہ آپ ایمبیسیز میں جائیں نا، یہ یورپین ایمبیسیز میں، تو آپ کو اتنی بڑی بڑی قطاریں ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ پاسپورٹ کے دفتر میں آپ جائیں تو لوگ اسی وجہ سے تو یہ تو حکومت کہ جہاں پہ مسائل ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہے اور یہ والی صورتحال ہے جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو پھر تو حکومتوں کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہیں نا، کہ جو نوجوان آپ سے ناراض کے پہاڑ پہ جاتا ہے، MA MSc کرنے کے باوجود بندوق اٹھاتا ہے، آپ کے خلاف لڑتا ہے، یہ کیوں؟ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ بلوچستان کے علاوہ بھی بات کرتا ہوں، ہم نے صحیح طریقے سے ڈی ریڈیکلائزیشن بھی نہیں کی، ہم نے نوجوانوں کے جنون اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا۔ ہمارا اصل میں سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہی ہو رہی، ہمارے لوگ بس وہ 3 پیس سوٹ لے کر کے جی میٹنگز کرتے، جب تک آپ کا لیڈرشپ جو ہے نا وہ میسج نہیں کرتا نا لوگوں کہ میں آپ کا خادم ہوں، تو یہ جو وہ ہوتی ہے نا پھر بلوچستان میں اسپیشلی، تو یہ اگر آپ نے ایڈریس نہیں کیا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ مختلف گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔